امریکی وزیر خارجہ کا وزیر اعظم شہباز شریف کو فون۔ وزیر اعظم نے کہا پاکستان ایران اسرائیل تنازع کا پرامن حل چاہتا ہے، مشرق وسطی میں امن کے لیے مثبت کردار ادا کرنے کو تیار ہے۔ امریکی وزیر خارجہ نے تسلیم کیا پاکستان ایران سے قریبی تعلقات کے باعث اہم کردار ادا کر سکتا ہے۔ وزیر اعظم نے صدر ٹرمپ اور فیلڈ مارشل عاصم منیر کی ملاقات کو مثبت اور مفید قرار دیا۔ شہباز شریف نے پاک بھارت سیز فائر میں امریکی سفارتی کردار کو سراہا۔ صدر ٹرمپ کی قیادت کو جرأت مندانہ قرار دیا، کہا پاکستان تمام تصفیہ طلب امور پر بھارت سے مذاکرات کو تیار ہے۔ مارکو روبیو نے پاکستان کی انسداد دہشت گردی کوششوں کو سراہا، کہا پاکستان کے ساتھ تمام شعبوں میں تعاون بڑھانے کے خواہاں ہیں۔ گفتگو میں پاکستان امریکہ تعلقات کو عملی اقدامات میں بدلنے پر اتفاق کیا گیا۔ وزیر اعظم صدر ٹرمپ اور وزیر خارجہ کو پاکستان آنے کی دعوت دی۔ روس کا سیکیورٹی کونسل سے اسرائیل کے خلاف ایکشن کا مطالبہ۔ ایران اسرائیل تنازع پر سلامتی کونسل کے اجلاس سے خطاب میں روسی مندوب نے کہا اسرائیل نے حملہ کر کے جوہری مذاکرات کو سبوتاژ کیا۔ ایرانی جوہری پروگرام تمام حفاظتی تدابیر کے تحت کام کر رہا ہے۔ اسرائیل نے IAEA کی رپورٹس کو بھی نظر انداز کر دیا۔ سیکیورٹی کونسل اپنی ذمہ داری سے غافل نہیں رہ سکتی۔ چینی نمائندے نے کہا اسرائیلی اقدامات سے خطے کے امن کو خطرات لاحق ہیں۔ کشیدگی بڑھنے سے خطے کے دیگر ممالک بھی متاثر ہوں گے۔ عالمی برادری ڈائیلاگ کے لیے کردار ادا کرے۔ UN سیکرٹری جنرل نے خبردار کیا کشیدگی پھیل گئی تو کسی کے قابو میں نہیں رہے گی، فریقین مذاکرات کی راہ اختیار کریں۔ Israel's military strikes violating the sovereignty and territorial integrity of Iran. Pakistan strongly condemns the unjustified and illegitimate aggression by Israel. We stand in solidarity with the people of Iran. پاکستان ایران اور اس کے عوام کے ساتھ کھڑا ہے۔ پاکستانی مندوب عاصم افتخار کا سلامتی کونسل کے اجلاس سے خطاب، کہا اسرائیلی حملوں سے خطے کے امن کو شدید خطرات لاحق ہیں۔ ایران کی خود مختاری اور سالمیت کا احترام کیا جائے۔ ایرانی جوہری تنصیبات پر حملے تشویشناک ہیں۔ اسرائیلی جارحیت روکنا سلامتی کونسل کی ذمہ داری ہے۔ ایران کے جوہری پروگرام کا مسئلہ پرامن طریقے سے طے کیا جائے۔ سیکیورٹی کونسل ڈائیلاگ کے لیے قرارداد منظور کرے۔ Israel attacks on nuclear facilities are war crimes. Given also the danger of environmental and health catastrophe, Iran is defending itself against the barbaric aggression. اسرائیل نے جان بوجھ کر معصوم شہریوں کو نشانہ بنایا، ایٹمی تنصیبات پر حملے کیے۔ اسرائیل جنگی جرائم میں ملوث ہے۔ اسرائیل کو اس کے جرائم پر کٹہرے میں نہیں لایا گیا تو کوئی بھی اس کا نشانہ بن سکتا ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ کا اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کونسل سے خطاب۔ عباس عراقچی نے کہا اقوام متحدہ نے کارروائی نہیں کی تو پورا نظام زمیں بوس ہو جائے گا۔ اسرائیل نے حملہ کر کے جوہری مذاکرات سبوتاژ کیے۔ جنیوا میں ایران اور یورپ کے مذاکرات آج۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی جرمنی، فرانس اور برطانیہ کے ہم منصبوں سے ملاقات کریں گے۔ بوشہر ایٹمی پلانٹ پر اسرائیلی حملہ انتہائی سنگین نتائج لا سکتا ہے۔ بڑی آبادی متاثر ہو سکتی ہے۔ کئی ہزار کلو نیوکلیئر مواد رکھنے والی سائٹس پر حملے تشویشناک ہیں۔ عالمی ایٹمی توانائی کے سربراہ رافائل گروسی نے سیکیورٹی کونسل کو خبردار کر دیا۔ ویڈیو لنک خطاب میں کہا بجلی کی 2 لائنیں بھی بند ہوئیں تو ریئیکٹر کا کور پگھل سکتا ہے۔ بوشہر جوہری سائٹ تہران نیوکلیئر ریسرچ ریئیکٹر پر حملہ خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔ سلامتی کونسل اجلاس کے دوران اسرائیل کا بوشہر پر حملہ۔ ایرانی حکام کے مطابق بوشہر خلیجی ساحل پر واقع حساس ایرانی شہر ہے۔ اسرائیل نے بوشہر کے فضائی اڈے کو نشانہ بنایا۔ تہران میں تیسرے ہسپتال کو نشانہ بنایا۔ رہائشی عمارت پر ڈرون سے حملہ۔ اسرائیلی فوج کا دعویٰ ہے 60 طیاروں نے 120 اہداف کو نشانہ بنایا۔ 3 ایرانی میزائل لانچنگ پیڈز پر بھی بمباری کی گئی۔ ایرانی کمانڈر شہید ہوئے۔ اسرائیل نے ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ آف نیوکلیئر ویپنز پروجیکٹ کے ہیڈ کوارٹرز اور میزائل بنانے والی فیکٹریوں کو بھی نشانہ بنانے کا دعویٰ کیا۔ کہا تہران کے قلب میں جاری حملوں کا سلسلہ مکمل کر لیا۔
ایران کے اسرائیل پر جوابی حملے میں شدت آ گئی. حیفا میں 4 مقامات کو نشانہ بنایا. اسرائیلی وزارت داخلہ کی عمارت بھی تباہ. اسرائیل کا دفاعی نظام ایرانی میزائل روکنے میں ناکام. جنوبی اسرائیل میں بی شیوا پر بھی میزائل حملہ. متعدد افراد زخمی. گاڑیوں کو آگ لگ گئی. ٹیکنالوجی پارک، مائیکروسافٹ آفس، اسرائیلی فوجی تنصیب سمیت متعدد عمارتوں کو نقصان پہنچا. ایرانی فوج کا کہنا ہے حالیہ حملوں میں ڈرونز آپریشن میں 100 سے زیادہ حملے کیے گئے. خود کش ڈرونز نے فوجی اہداف کو نشانہ بنایا. پاسداران انقلاب کے سینئر کمانڈر محسن رضائی نے کہا ابھی ہم نے ظاہری صلاحیت کا 30% اور خفیہ صلاحیت کا محض 5% استعمال کیا ہے. کسی نے تصور نہیں کیا تھا کہ ایرانی میزائل 4 دفاعی شیلڈز والے اسرائیلی فوجی مراکز تباہ کر دیں گے. پاکستان علاقائی امن و استحکام کے لیے فعال کردار ادا کرتا رہے گا. فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا امریکہ میں دانشوروں، تجزیہ کاروں، پالیسی ماہرین اور بین الاقوامی میڈیا کے نمائندوں سے تفصیلی تبادلہ خیال. تنازعات کو مذاکرات، سفارتکاری اور بین الاقوامی قوانین کے مطابق حل کرنے پر زور دیا. بعض علاقائی کرداروں کی جانب سے دہشت گردی کی سرپرستی اور اسے بطور ہائبرڈ جنگ کے ٹول کے طور پر استعمال کرنے سے بھی پردہ اٹھایا. واضح کیا پاکستان دہشت گردی کے خلاف عالمی جنگ میں صف اول میں رہا. انسانی اور اقتصادی سطح پر بے پناہ قربانیاں دی ہیں. فیلڈ مارشل نے کہا پاکستان میں آئی ٹی، زراعت، معدنیات اور کانکنی کے شعبے میں بے پناہ مواقع ہیں. بین الاقوامی شراکت دار اس سے فائدہ اٹھائیں. فیلڈ مارشل کو بھارت سے جنگ جیتنے پر مبارکباد کے لیے دعوت دی گئی. ہارے ہوئے جرنیل کو کوئی نہیں بلاتا. فیلڈ مارشل کے لیے وائٹ ہاؤس میں دہرانا بھارت کی ناکامی ہے. بلاول بھٹو کا سفارتی مشن سے واپسی پر کارکنوں سے خطاب. کہا جنگ کے بعد ہم نے بیانیے اور سفارتی میدان میں بھی بھارت کو شکست دی. امن، کشمیر اور سندھو کا پیغام دنیا کے سامنے رکھا. پاکستان سچ اور بھارت جھوٹ کے ساتھ کھڑا تھا. بھارت عالمی قانون نہیں مانتا تو پاکستان ایک اور جنگ کر کے تمام 6 دریا لے لے گا. بانی پی ٹی آئی کے دور میں بھارت نے کشمیر پر حملہ کیا. اس وقت کے وزیر اعظم نے اسمبلی میں کہا میں کیا کروں. اس بار کشمیر پر حملہ ہوا تو پاکستان نے اینٹ کا جواب پتھر سے دیا. عالمی سطح پر سندھو کا کیس لڑ کر اور بھارت کو بے نقاب کر کے آیا ہوں. بلاول کی سندھ کی قوم پرست جماعتوں پر بھی تنقید. کہا سیاسی یتیم پاکستان میں صوبوں کے درمیان نفرتیں پھیلانے کے عادی ہیں. بھارت پیسہ دیتا ہے کہ ایسی تنظیمیں بلوچستان اور سندھ نہ کھپے کا نعرہ لگائیں. وزیر اعظم شہباز شریف کی مولانا فضل الرحمان کے گھر آمد. جے یو آئی سربراہ سے ملاقات. اسد محمود پر حملے اور اغوا کی کوشش پر تشویش کا اظہار. وزیر اعظم نے ملزمان کو جلد از جلد گرفتار کرنے کی ہدایت کی. ملاقات میں سیاسی صورتحال پر بھی تبادلہ خیال. وفاقی وزیر احسن اقبال، اعظم نذیر تارڑ، عطا تارڑ اور رانا ثناء اللہ بھی موجود تھے. صدر ٹرمپ کی سربراہی میں نیشنل سیکیورٹی کونسل کا اجلاس. کابینہ کے اہم ارکان شریک. ترجمان وائٹ ہاؤس کیرولائن لیوٹ کہتی ہیں ایران اسرائیل جنگ سے امریکہ 2 ہفتے تک الگ رہے گا. صدر ڈونلڈ ٹرمپ 2 ہفتے بعد فیصلہ کریں گے کہ کیا کرنا ہے. ایران کے ساتھ ممکنہ مذاکرات کی بنیاد پر فیصلہ کیا جائے گا. ایران اسرائیل تنازع خطرناک موڑ پر ہے. یہ جلد ختم نہ ہوا تو نتائج دہائیوں تک محسوس ہوں گے. ترک صدر کا OIC کے یوتھ فورم سے خطاب. کہا موجودہ صورتحال پورے ایشیا اور یورپ کو متاثر کر سکتی ہے. نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی گرینڈ یوتھ ایوارڈ کی تقریب میں شرکت. ترک صدر طیب اردوان سے ملے. تہنیتی جملوں کا تبادلہ ہوا. ترک صدر کو نوجوانوں کو بااختیار بنانے کے اعتراف میں ایوارڈ سے نوازا گیا. اسحاق ڈار نے ترک صدر کو مبارکباد پیش کی. شاباش قومی ہاکی ٹیم. پاکستان ہاکی نیشنز کپ کے فائنل میں پہنچ گیا. سیمی فائنل میں ناقابل شکست فرانس کا آؤٹ کلاس کر دیا. مقررہ وقت میں اسکور 3-3 گول سے برابر رہا. افراز، سفیان خان اور رانا وحید نے 1-1 گول کیا.
फैसला पेनल्टी शूट आउट पर किया तो गोलकीपर मुनीब सीसा पिलाई दीवार बन गए। फ्रांस के 5 में से 3 गोल रोके। पाकिस्तान ने 4 में से 3 बार गेंद जाल में पहुंचाई। दूसरे सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड ने कोरिया को हराकर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। मैच 2-2 से बराबर रहने पर पेनल्टी शूट आउट पर मुकाबला 4-3 से न्यूजीलैंड के नाम रहा। फाइनल में कल पाकिस्तान और न्यूजीलैंड मद्दे मुकाबिल आएंगे। लड़कों को फैसिलिटीज नहीं मिलती, पैसे नहीं मिलते, उसके बावजूद लड़कों ने बड़ी एफर्ट की। पाकिस्तान हॉकी में अभी भी ऐसे प्लेयर मौजूद हैं जो पाकिस्तान को वर्ल्ड चैंपियन और ओलंपिक चैंपियन बना सकते हैं। हम से दुआओं की अपील है और इंतजार करें, इंशाल्लाह हम कप लेके पाकिस्तान आएंगे। फाइनल जीतकर कौम को तोहफा देना चाहते हैं। कप्तान अम्माद भट्ट की ARY न्यूज से गुफ्तगू। कहा, खिलाड़ी डबल परफॉर्म कर रहे हैं और पूरी जान मार रहे हैं। पाकिस्तान हॉकी में ऐसे खिलाड़ी मौजूद हैं जो वर्ल्ड चैंपियन बना सकते हैं। पाकिस्तान हॉकी पर तवज्जो देनी चाहिए। मुबारकबाद देने वालों के शुक्रगुजार हैं। जब ये बगैर पैसे के बच्चे इतना खेल रहे हैं तो जब इनके जेब में पैसे होंगे तो ये और कितनी अच्छी परफॉर्मेंस देंगे। और थोड़ी सी जो है वो गवर्नमेंट की आशीर्वाद की जरूरत है। यही बच्चे आपको कल गोल्ड मेडल ला के देंगे। डेली अलाउंस नहीं मिला लेकिन लड़कों ने जान मारी। कौमी खिलाड़ियों को मलेशिया में 12 दिन से डेली अलाउंस नहीं दिया गया। ओलंपियन हनीफ खान ने कहा, कौमी खिलाड़ी पैसे ना मिलने के बावजूद रिजल्ट दे रहे हैं। हुकूमती सपोर्ट मिल जाए तो ओलंपिक गोल्ड मेडल भी जीत लेंगे। कहा, वजीर आजम को खिलाड़ियों के लिए खुसूसी ग्रांट पर कायल किया जाए। खिलाड़ियों को नौकरियां भी मिलनी चाहिए। कामयाब सिफारती दौरे के बाद बिलावल भुट्टो की वतन वापसी। जयालों की बड़ी तादाद इस्तकबाल के लिए कराची एयरपोर्ट के ओल्ड टर्मिनल पर मौजूद। स्टेज सज गया। दुबई से कराची पहुंचने पर बिलावल भुट्टो खिताब करेंगे। सिंध हाई कोर्ट के हुक्म पर गवर्नर सिंध के दफ्तर के ताले खोल दिए गए। कायम मुकाम गवर्नर सैयद अवैस कादिर शाह ने चार्ज संभाल लिया। अवैस कादिर शाह ने कहा, पहले कहा गया चाबी गवर्नर कामरान टिसोरी अपने साथ ले गए हैं। कायम मुकाम गवर्नर अवैस कादिर शाह मुहर्रमुल हराम से मुतालिक इजलास की सदारत करने गवर्नर हाउस पहुंचे तो गवर्नर का दफ्तर बंद था। अमले ने बताया, आप अंदर नहीं जा सकते। दफ्तर की चाबियां तो गवर्नर कामरान टिसोरी अपने साथ लेकर गए हैं। अवैस कादिर शाह गवर्नर हाउस से सीधे पटिशन लेकर सिंध हाई कोर्ट पहुंचे। अदालत ने तमाम दफ्तरों तक रसाई देने का हुक्म दिया। रवां साल सितंबर से 5 साल पुरानी गाड़ियों की कमर्शियल इंपोर्ट खोली जा रही है। 5 साल पुरानी गाड़ी की इंपोर्ट पर 40% ड्यूटी आयद की जाएगी। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की सेनेट की कायमा कमेटी बराए खजाना को ब्रीफिंग। कहा, 1 जुलाई 2026 से पुरानी इंपोर्टेड गाड़ियों पर ड्यूटी 40 से कम होकर 30% हो जाएगी। 2029 तक 0 हो जाएगी। वफाकी हुकूमत का चीनी के सट्टेबाजों और जखीरा अंदोजों के खिलाफ कार्रवाई का फैसला। वजीर आजम ने अहम इजलास बुला लिया। जराये का कहना है, इजलास में चीनी की कीमतों में मसनूई इजाफे की रोकथाम पर ब्रीफिंग दी जाएगी। हुकूमत का 5 लाख टन चीनी बरामद करने का फैसला। वजारत ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़ का कहना है, फैसला चीनी की कीमतों में तवाज़ुन बरकरार रखने के लिए किया गया। गुज़श्ता सीजन में चीनी वाफर ज़खायर मौजूद होने की वजह से बरामद की गई थी। ATC लाहौर ने शाह महमूद कुरैशी की जमानत की दरख्वास्तों पर फैसला महफूज कर लिया। शाह महमूद पर थाना शादमान जलाओ घेराव, जिना हाउस के करीब गाड़ियां जलाने के मुकदमा दर्ज हैं। आपको ये पता होना चाहिए कि आपकी पहली हुकूमत है जिसने क्लाइमेट चेंज पे फंड बनाया है। ना पंजाब ने बनाया, ना सिंध ने बनाया, हमने बनाया ना। तो वी आर ऑलरेडी ऑन दैट ना। बच्चे, आपकी सपोर्ट चाहिए हमें। मैं आपको सपोर्ट करूंगा, आप मुझे सपोर्ट करेंगे। और कुछ मेरा बेटा, बस आज से आप मेरी बेटी हो। गवादर में तकरीब के दौरान तालिबा का वजीर आला बलोचिस्तान से शिकवा। सरफराज बुख्ती ने तालिबा को अपनी नशिस्त पर बिठाया, खुद खड़े होकर बात सुनी। तालिबा के तालीमी अखराजात बर्दाश्त करने का ऐलान किया। कहा, काबिल तलबा की हर मुमकिन मदद और हौसला अफजाई जारी रखेंगे।
اصل چہرہ یہ اس سے پاکستان کا امیج بہت چینج ہوا ہے. بھارت کی آپ بات کرتے ہیں وہ اب نہیں رہا. وہ ایک ایسا بھارت بن گیا انتہا پسندی ریاست کی پالیسی بن گئی ہے اور ہماری ریاست کی پالیسی روشن خیالی ہے. بلاول بھٹو نے مغربی دنیا میں پاکستان کا مثبت اور پرامن چہرہ نمایاں کیا. بلاول بھٹو نے دنیا کو بتایا انتہا پسندی بھارتی حکومت کی پالیسی بن گئی ہے. پاکستان کی پالیسی روشن خیالی ہے. پہلگام واقعے پر جھوٹا پروپیگنڈا کیا گیا. بھارت سچا ہوتا تو وزیر اعظم کی نیوٹرل تحقیقات کی آفر کو قبول کرتا. سینیٹر شہری رحمان کہتی ہیں ایران اسرائیل جنگ میں تمام مسلم ممالک کو یکجا ہونا ہوگا. فیلڈ مارشل کی واشنگٹن ملاقات میں نئی تاریخ رقم ہوئی. یہ نادر موقع ہے کہ امریکہ کے ساتھ رشتے کو مضبوط کیا جائے. بھارت کے گودی میڈیا اور سوشل میڈیا اکاؤنٹس کی پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا مہم. ایران اسرائیل جنگ میں امریکہ کی جانب سے پاکستان سے فوجی اڈے مانگنے کا جھوٹ پھیلایا جانے لگا. پاکستان کے فوجی اڈوں اور فضائی حدود کے استعمال کے بارے میں پروپیگنڈا بے بنیاد اور مضحکہ خیز ہے. اسرائیل کا غزہ میں امداد کے منتظر فلسطینیوں پر پھر حملہ. 35 شہید، درجنوں زخمی. دیر البلح میں گھر پر بمباری سے 8 فلسطینی جان سے گئے. اسرائیلی حملوں میں آج 50 فلسطینی شہید ہو گئے. غزہ میں 409 فلسطینی امداد کے حصول کے وقت اسرائیلی حملوں میں شہید ہو چکے ہیں. بچوں کے خلاف سنگین جرائم پر اسرائیل اقوام متحدہ کی بلیک لسٹ میں دوبارہ شامل. UN سیکرٹری کہتے ہیں بچوں کے خلاف اسرائیلی مظالم پر افسوس ہے. فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی کرنے والے مظاہرین برطانوی ایئر بیس میں داخل. مظاہرین آکسفورڈ شائر میں رائل ایئر فورس کے ایئر بیس میں داخل ہوئے. 2 طیاروں پر سرخ رنگ لگا دیا. سرخ رنگ فلسطینی خون کی علامت کے طور پر طیاروں اور رن وے پر کیا گیا. مظاہرین نے کہا برطانیہ اسرائیلی جنگی جرائم میں شریک ہے، ہم خاموش نہیں رہ سکتے. پولیس اور وزارت دفاع نے تحقیقات شروع کر دی. تمام فوجی اڈوں کے جائزے کا حکم. سوہنی آبشار ناران کے مقام پر گلیشیئر کی زد میں آ کر بچے سمیت 3 سیاح جاں بحق. تمام افراد کا تعلق لاہور کے علاقے مغل پورہ سے ہے. مظفر گڑھ میں چائلڈ پورنوگرافی کا ایک اور کیس سامنے آ گیا. پولیس کا کہنا ہے کئی بچوں کی ویڈیوز بنائی گئی. ایک متاثرہ لڑکا معاملہ منظر عام پر لایا. متاثرہ لڑکے نے بہت سی ویڈیوز بھی پولیس کے حوالے کی. ٹیلی ویژن کی معروف اداکارہ عائشہ خان فلیٹ میں مردہ پائی گئیں. 77 سال کی اداکارہ کراچی کے علاقے گلشن اقبال میں رہائش پذیر تھی. پولیس کا کہنا ہے ابتدائی تفتیش کے مطابق عائشہ خان کی موت طبی ہے. موت تقریباً 8 سے 10 روز پہلے ہوئی. عائشہ خان کی فیملی اسلام آباد اور بیرون ملک مقیم ہے اور کوئی قانونی کارروائی نہیں چاہتی. واشنگٹن میں فیفا کے صدر سے ملاقات خوشگوار رہی. چیئرمین PCB محسن نقوی نے سوشل میڈیا پوسٹ میں لکھا پاکستان میں کھیلوں کے بے پناہ ٹیلنٹ پر تبادلہ خیال ہوا. کرکٹ کے بعد فٹ بال پاکستان میں مقبول کھیل ہے. فیفا صدر کو پاکستان کے دورے کی دعوت بھی دی، وہ جلد آئیں گے. فیفا کلب ورلڈ کپ میں یوونٹس نے الائن پر گولوں کی بارش کر دی. 1-2 نہیں 5 گول داغ دیے. موانی کی شاندار ہیٹ ٹرک. فرانسسکو نے 2 بار گیند جال میں پہنچائی. الائن کی ٹیم 5 کے مقابلے میں کوئی گول نہیں کر سکی. اور دنیا کے بلند ترین مقام پر رنگا رنگ میلہ سج گیا. پاک فوج اور خیبر پختونخوا کلچر اینڈ ٹورزم اتھارٹی کے زیر اہتمام شندور فیسٹیول کے تاریخی میلے کا آغاز. FC اور چترال اسکاؤٹس کے بینڈز کی شاندار پرفارمنس نے دل موہ لیے. افتتاحی میچ سرلاس پور چترال نے غزر کو 6-3 سے ہرایا. فیسٹیول 3 روز جاری رہے گا. ملک بھر سے سیاح بادشاہوں کا کھیل دیکھنے شندور پہنچ رہے ہیں.